اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں جو گروپ موجود ہے وہ بالکل الگ الگ ہے، منتشر الخیال ہے، ان کے درمیان ایک مرکزی نظم موجود نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک اپنا کام کر رہا ہے، حافظ گل بہادر اپنا کام کر رہا ہے، پنجابی طالبان اپنا کام کر رہے ہیں، اور بیت اللہ محسود سے کے آئے ہوئے مختلف جو گروپ سے وہ وہاں اپنا کام کر رہے ہیں. یہ سب منتشر ہیں یا آپ کے خیال میں دراصل ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کے اختلافات ختم ہوئے ہیں، ان کے خیالات مرتکز ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک مشترکہ ہدف اور مشترکہ دشمن کی خاطر جو ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کو اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مختلف الخیال گروپ جمع ہو چکے ہیں شمالی وزیرستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب ان کے حوالے سے جو بائنڈنگ فورس ہے وہ القاعدہ ہے، اور وہ سپریم باڈی ہے شمالی وزیرستان میں جو تمام گروپوں کو بہرحال بالآخر اور بہرحال کنٹرول کر لیتی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حافظ گل بہادر کا سیز فائر ایگریمنٹ ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، لیکن ایک بات واضح کروں کہ جس وقت ساؤتھ وزیرستان کے اندر فوجیں گئی ہیں حملہ کرنے کے لیے تو حافظ گل بہادر یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف محاذ کھولے، لیکن بیت اللہ محسود نے ان کو منع کیا کہ آپ اس وقت اپنا سیز فائر ایگریمنٹ برقرار رکھیں، کیونکہ جب ہمارے ملیٹنٹس یہاں سے بھاگیں گے تو ان کو آپ کے سیز فائر ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کو محفوظ پناہ گاہ ملے گی. چنانچہ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ حافظ گل بہادر اور محسود جو طالبان ہیں وہ مختلف ہیں. کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے مختلف ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اگر ان کے اندر ایک سیز فائر کیے ہوئے اور ایک جنگ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور وہ بالآخر جب یعنی کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف گروپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی کو ٹریپ کریں اور شمالی وزیرستان میں ایک وار تھیٹر کھل جائے تاکہ آرمی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسکیٹر ہو جائے، یعنی کہ 7 محاذوں پہ کھل جائے اور وہ آرمی سنبھال نہ سکے تمام قبائلی علاقوں کے بیک وقت. تو اس لیے کچھ گروپس چاہ رہے ہیں کہ آرمی کو ٹریپ کریں حملہ کر کے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر چونکہ القاعدہ ایک سپریم باڈی ہے شمالی وزیرستان میں تو وہ بالآخر تمام گروپوں کو ایک جگہ کر لے گی اور پاکستانی فوج کے خلاف سب مل کر لڑیں گے. یہ میری اپنی اوپینین ہے. سلیم یہ بتائے گا کہ خالد خواجہ نے جب آپ سے یہ کہا کہ یہ خودکش حملے بند ہو جائیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پرسکون ہے، یہاں پر کوئی واقعات نہیں ہو رہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں کچھ ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ اس دوران پنجابی طالبان پورے ملک میں پھیلے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے پھر کمین گاہیں بنائی ہے اور ایک کسی ایجنڈے کے ساتھ وہ ایسا کر رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی ان کے خاص مقاصد اور اہداف ہے جس کے بعد یہ پورا عمل آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ آپ کا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہے، آپ عثمان پنجابی سے بھی اس پورے عرصے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، بتائیے آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیں طاہر، میرا خیال ہے کہ بہت خطرناک ایک فیز شروع ہونے والا ہے اور طالبان ملیٹنٹس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. اب وہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی بھی ٹارگٹ پہ جا کر وہ پھٹ جائیں، بلکہ وہ ایک ٹارگٹ کو باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کچھ عرصے، جیسا کہ انہوں نے پشاور کونسلیٹ پہ کیا، امریکی کونسلیٹ جو تھا پشاور میں اس پہ کیا، اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے پلان کرتے ہیں اور ساری ریسورسز موبلائز کر کے 3-4 گروپ ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف گروپس اپنی اسٹریٹجی جمع کرتے ہیں اور پھر اٹیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنے سیل اسٹیبلش کر لیے ہیں اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان آرمی شمالی وزیرستان میں داخل ہوتی ہے اور آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کراچی کے اندر وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کارروائیاں شروع کریں گے. بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. تھینک یو. آپ نے ماہرین کی گفتگو ملاحظہ کی. 20ویں صدی کے آخری 25 برسوں کی سب سے بڑی کہانی سوویت مخالف جہاد کے لیے جہادی تنظیموں کا قیام اور نشو و نما تھی. 21ویں صدی کے پہلے عشرے کے اختتام دنیا حیرت زدہ ہے کہ سرد جنگ کے اصل حریف دراصل حلیف بن گئے اور وہ اپنے ایک مشترکہ دشمن کی صورت میں مسلم تربیت یافتہ جنگجوؤں کے مقابل صف آ رہا ہے. پاکستان کا معاملہ تو حیرتوں کی ایک نئی دنیا دکھاتا ہے جہاں پر جہادی تنظیموں سے الگ ہونے والے چھوٹے چھوٹے گروہ زیادہ سخت گیر ثابت ہو رہے ہیں. جہادی قیادتوں پر عام جنگجوؤں کے عدم اعتماد سے پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے گروہ اب وزیرستان سے نکل کر پورے ملک میں پھیل چکے ہیں. عثمان پنجابی کا مختصر سا گروہ ان میں سے محض ایک کڑی ہے. کھلے عام طالبان کے حامی کا یہ پہلا قتل ان تحفظات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سخت گیر پاکستانی طالبان کے ذہنوں میں خود اپنے دائرے کے اندر اپنے ہی حامیوں کے بارے میں پیدا ہو چکے ہیں. خالد خواجہ کا قتل ایک منفرد واقعہ ہے. ان کی لاش بے چہرہ اسٹیبلشمنٹ کے اسلامی ربط کی ساکھ کی خاموش موت ہے. جنوبی وزیرستان کے بعد
شمالی وزیرستان میں آپریشن کا امریکی دباؤ ایک طرف، مگر خود شمالی وزیرستان سے پاکستان کے تمام شہروں میں پھیلے خطرات ان پنجابی طالبان یا زیادہ بہتر الفاظ میں غیر پختون طالبان کے طاقت پکڑنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔